اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ لوگ عموماً مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے سارے واقعات، اتنی ساری چیزیں یہ آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ میں ابھی میرا سفر تھا لاہور وغیرہ کا، اور اس کے بعد پھر وہ سیالکوٹ وغیرہ گیا، تو وہاں حتیٰ جو ہے وہ وہاں کے جو علماء کرام ہیں وہ میرے پاس آئے۔ میں نے کہا مولانا یہ واقعات آپ اتنے کہاں سے لے کے آتے ہیں، کیسے یاد ہو جاتے ہیں آپ کو؟ تو وہ کتابوں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں، ہے نا؟ تو اس میں جو ہے نا وہ ایک کتاب یہ ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے علماء کی، جو ہے اس میں واقعات سارے موجود ہیں، اتنی موٹی، ایسی پتہ نہیں کتنی ہی جلدیں موجود ہیں جو کہ علماء کے واقعات کے اوپر مشتمل ہیں کتابیں۔ یہ ساری وہ کتابیں جن میں سے میں مطالعہ کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ واقعات جو آپ لوگوں کو اکثر سننے کو ملتے ہیں وہ انہی کتابوں سے ہیں۔ اب یہ ایک کتاب ہے، ایسی تقریباً 70 یا 80 جلدیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں کہ اس میں واقعات سب موجود ہیں۔ لیکن البتہ یہ کہ یہ چونکہ فارسی عربی میں کتابیں ہیں ساری، وہ یہاں کے لوگ یاد سے ترجمہ بھی نہیں ہوا کہ یہاں کے لوگ استفادہ کر لیں، اس سے ایسا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کریں۔ فقط کوشش یہ ہے کہ علماء جن کے اجساد، ویسے تو ہمارا یقین ہے کہ ہمارے تمام علماء کے اجساد صحیح اور سالم اور بالکل، لیکن یہ کہ جو اتفاقی طور پہ کشف ہو گئے، مکشوف ہو گئے اور ہمیں ان کے اجساد کے بارے میں علم ہو گیا، وہ واقعات میں یا ان علماء کے نام یہاں پہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کروں تاکہ ایک جگہ پر وہ شامل ہو جائے۔ چونکہ اردو میں جو ہے وہ یہ چیز آپ کو کہیں اویلیبل نہیں ہوگی، تو اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ اس کو کم سے کم ایک عنوان سے، کہ جو وہ افراد، وہ علماء کرام کہ جن کے اجساد اتفاقی طور پر کھل گئیں اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے اجساد کس طرح سے سالم، صحیح سالم، تر و تازہ ہیں۔ تو بہرحال لیکن یہ کہ اس کو جتنی تیزی کے ساتھ ہم نکل جائیں، چونکہ ہمارا جو اگلا موضوع میں نے تیار کیا ہے آپ کے لیے وہ اتفاقی طور پہ شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے اس سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہو۔ اب یہ کہ جتنی جلدی اس کو ہم ختم کریں گے تو وہ موضوع آپ کا آئے گا۔ موضوع کا عنوان میں ابھی بتایا تو آپ کو کہ اگلا جو موضوع آپ کا آنے والا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہم آپ کو دجال کی تاریخ اور دجال کے حوالے سے تفصیلاً بتائیں گے کہ روایات میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے، شخص ہے، ایک نظریہ ہے، یا یہ کہ یہ جو سب چل رہا ہے دنیا میں اسی کو دجال کہا جاتا ہے، یا یہ کہ واقعاً ایک کوئی شخص ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہوگا، وہ کیا کرے گا، کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ پوری تاریخ جو ہے ایک درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو سمری کے طور پر یعنی خلاصہ کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، چونکہ اس کے اوپر سوالات بہت زیادہ لوگوں کے اذہان میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ اگلا ٹاپک ہے، لیکن شرط یہی ہے پہلے اس ٹاپک کو مکمل کیا جائے۔ جتنی جلدی اس ٹاپک کو مکمل کریں گے تو آپ کا دلچسپ موضوع دجال کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے درس میں تو ظاہراً شاید مشکل ہوگا، کوشش کریں گے کہ اگلے درس کے دوسرے سیشن میں اس کو شروع کریں۔ بہرحال
تو ہماری جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ ہمارا پہنچا تھا اگلا جو ہمارا عالم ہے، آپ لوگ گنتے رہیے گا، میں بتاتا رہتا ہوں، اگلا جو ہمارا عالم دین ہیں کہ جن کی جسد مبارک بالکل صحیح اور سالم ہم کو ملا، اور وہ ہیں عارف عالم علامہ شیخ تقی الدین ابراہیم بن علی عاملی، کہ جن کا مشہور لقب کف امی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ عموماً آپ نے اگر جو ہے وہ کسی نے مفاتیح الجنان یا حتیٰ تحفۃ العوام کا مطالعہ کیا ہو تو اس میں بعض دعا اور بعض دن اور رات کے اعمال کا ذکر ہوا ہے، زیارتوں کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ کف امی نے یہاں پر یہ فرمایا، یہ اکثر آتا ہے مفاتیح کی اردو والی مفاتیح جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے، اور اسی طرح سے آپ تحفۃ العوام میں بھی دیکھیں گے، وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ کہ شیخ اس مقام پر شیخ کف امی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جملہ بھی ادا کیا جائے، یا اس دعا کو شیخ کف امی نے نقل فرمایا ہے، یا اس کے ثواب کے بارے میں، اس دعا کے یا اس زیارت کے ثواب کے بارے میں شیخ کف امی یہ فرماتے ہیں۔ یہ وہی شیخ کف امی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آپ کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ علامہ شیخ تقی الدین ابراہیم بن علی عاملی، عین سے، چونکہ عامل دو ہیں، ایک الف مد سے ہے، الف مد زبر آ میم لام یہ عاملی ہے، اور ایک عاملی ہے عین سے، صحیح ہے۔ عین والا عامل کہاں ہوتا ہے، کہاں ہے؟ چلیں الف والا بتا دیں۔ دیکھیں الف والا جو عمل ہے وہ ایران میں ہے، صحیح، ایران کے ایک شہر کا نام ہے آمول، صحیح نا، الف مد زبر آ سے آمول، جسے ہم کہتے ہیں شیخ جواد عاملی، شیخ جواد عاملی، یہ ایران کے، صحیح۔ یہ جو عامل ہے عین والا، یہ جبل عامل لبنان میں پایا جاتا ہے، شہر ایک علاقے کا نام ہے آمول، اور یہ لبنان کا ایک علاقہ ہے، تو یہ لبنانی تھے اصل میں۔ اور یہ ایسے عالم اور عارف تھے کہ ان کا آپ جو ہے اگر مقایسہ کرنا چاہیں تو آپ مقایسہ کر سکتے ہیں شیخ عباس قمی وغیرہ سے، یعنی اتنے بہت زبردست قسم کے عالم دین تھے، اتنے باتقویٰ پرہیزگار متقی، اور انہوں نے جو کتاب لکھی اپنی اس دعاؤں کے حوالے سے، ان کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے پہلے عمل کیا، اس کے بعد لکھا، تحریر فرمایا، اور یہ 828 ہجری قمری میں جبل عامل لبنان کے ایک گاؤں کف ام، اسی طرح اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کف امی، ٹھیک ہے، جبل عامل لبنان کے ایک گاؤں کف ام میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی جو مشہور ترین کتاب ہے وہ دعاؤں اور زیارت کی کتاب ہے، جسے کہا جاتا ہے مصباح کف امی۔ اور ایک اور مشہور کتاب ہے جو کہ بہت معروف ہے، اسے کہتے ہیں البلد الامین، یہ کتاب کا نام ہے، اور ان کا 905 ہجری قمری میں انتقال ہوا۔ اور ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو تشییع جنازہ کیا، اور تشییع جنازہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک صحرائی علاقے میں، پہاڑ کے نیچے جو زمین ہوتی ہے، وادی کہہ لیں اسے، اس زمین میں دفنا دیا،
اور دفنانے کے بعد وہاں پہ چونکہ برف باری اور بارشیں اور اس سلسلہ زیادہ ہوتا ہے لبنان میں، تو اس دفنانے کے بعد جو ہے وہ کئی مرتبہ بارشیں اور برف باری اور اس اثر سے اتفاق سے جو ہے وہ جس جگہ پہ ان کو دفنایا تھا وہاں پانی آیا، اور پانی کے بعد جو ہے وہ ان کی قبر کھو گئی، ناپید ہو گئی۔ اب یہ ڈھونڈتے رہے کہ قبر کہاں گئی، قبر کہاں گئی، ظاہر ہے کہ قبر کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر انہوں نے تلاش بھی ختم کر دی۔ قرن 11 یعنی 11ویں قرن میں، 905 میں ان کا انتقال ہوا تھا، 11ویں قرن میں سید حسن صدر آیت اللہ عظمیٰ سید حسن صدر یہ فرماتے ہیں کہ 11ویں قرن کے شروع میں وہاں پہ کھیتی باڑی شروع کر دی لوگوں نے، اور کھیتی باڑی کے درمیان میں وہ ہل چلا رہا تھا، اور ہل چلاتے چلاتے اس کا جو شخمہ جسے بولتے ہیں، جو ایک نوک نکلی ہوئی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہل چلایا جاتا ہے، وہ ایک جگہ جا کے پھنسا، ایک پتھر میں جا کے پھنس گیا، اور جب اس نے جو ہے وہ پتھر ہٹانے کی کوشش کی تو وہ پوری جو ہے وہ پتھر جب ہٹا تو وہاں سے نیچے سے قبر نکلی ایک، اور اتفاق سے وہ قبر اس طرح سے نکلی کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے پورا ہٹ گیا، اور ہٹنے کے بعد گہرا ایک قبر نظر آئی اس کو۔ اور قبر کیا نظر آئی؟ اس نے دیکھا کہ جناب ایک بہت ہی تر و تازہ ایک جسم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، جو مردہ جسم ہے۔ وہ جسم دیکھ کے جو ہے وہ جو کسان وہاں پہ کشا ورزی کر رہا تھا، یعنی کھیتی باڑی کر رہا تھا، اس کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کو جسد دیکھ کے وہ وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا اس نے گاؤں والوں کو اطلاع دی، گاؤں والے کے کچھ لوگ وہاں پہنچے، اور جب انہوں نے اس کی صفائی کی اور دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جناب ان کا جسد بالکل صحیح اور سالم موجود تھا، اور صفائی کے دوران میں جب ان کا کتیبہ جو گر کر اسی زمین میں دفن ہو گیا تھا، کتیبہ اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا کہ حاذ القبر علامہ شیخ تقی الدین ابراہیم بن علی عاملی مقلب بے کف امی۔ اس طرح سے ان کا جو ہے وہ جسد ہمیں نظر آیا۔ اسی طرح سے فقیہ فاضل عارف شیخ عبداللہ شوستری کہ جو کہ مقدس اردبیلی کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ مقدس اردبیلی خود ایک ایسی شخصیت عظیم کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو یہ امیر المومنین کی قبر مبارک پر جایا کرتے تھے، وہاں جانے کے بعد جو ہے اپنی مشکل کو، علمی مشکل کو پیش کیا کرتے تھے، اور وہاں سے وہ جواب کو باقاعدہ امیر المومنین سے حاصل کیا کرتے تھے، علمی مشکل کو اپنی، اور وہاں سے ان کو جواب ملا کرتا تھا۔ یہ عظمت تھی شیخ کس کی؟ مقدس اردبیلی کی۔ اور ان کو جو مقدس کا لقب دیا گیا تھا یہ دیا تھا خود امام زمانہ نے۔ نہیں، مقدس اردبیلی کے شاگرد ہیں یہ، عبداللہ شوستری۔ صحیح؟ اور انہوں نے نجف میں علم حاصل کیا، اور نجف میں علم حاصل کرنے کے بعد یہ چلے گئے کہاں؟ اصفہان۔ اصفہان کس کا مرکز ہے؟ نہیں ہے تو ایران میں، یعنی اصفہان کے نام سے کس عالم کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اصفہان شہر کا دو نام آپ کے ذہن میں لازمی آنا چاہیے۔ ان کا بھی ہے، لیکن یہ کہ دو نام آپ کے ذہن میں بہت واضح آنا چاہیے۔ ایک نام
جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے علامہ مجلسی۔ علامہ مجلسی کا مرکز ہے اصفہان، ان کی قبر مبارک آج بھی اصفہان میں موجود۔ کتنے لوگ گئے ہیں اصفہان زیارتوں پہ؟ کوئی نہیں گیا؟ جی وہاں قبر موجود ہے علامہ مجلسی کی۔ مجھے 2 علماء دین تو تھے لیکن اب یاد نہیں آتا وہ کون سے۔ علامہ مجلسی کی قبر پہ جاتے ہیں وہاں پہ اصفہان میں، جامع مسجد کے اندر، جامع مسجد کے ساتھ میں جو مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پہ زری بھی بنی ہوئی ہے ان کی قبر کے اوپر۔ علامہ مجلسی کا مرکز ہے یہ اصفہان۔ اسی طرح سے ایک اور نام جو آپ کے ذہن میں اصفہان کے نام سے آنا چاہیے وہ آیت اللہ عظمیٰ ابو الحسن اصفہانی، اتنے مشہور و معروف مرجع تقلید جو ہمارے گزرے ہیں، ان کا تعلق بھی اصفہان سے۔ تو البتہ کہ اصفہان شہر کی خود ایک کچھ خصوصیات ہیں۔ اصفہان کے لوگ جو ہیں وہ انتہا سے زیادہ اپنے دین کے معاملے میں متعصب ہوتے ہیں۔ یہی وہ شہر ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس نے کہا کہ جناب یہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے اوپر جو لعن طعن کا سلسلہ ہے خطبہ جمعہ میں، یہ ختم ہونا چاہیے، تو اس نے پھر ایک کام کیا، وہ پورا ایک واقعہ ہے، قصہ ہے کس طرح سے اس نے اس کو ختم کیا۔ تو اس نے اعلان کیا کہ بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کے اوپر سے اب لعن طعن نہیں۔ اچھا چلے میں سنا دوں آپ کو واقعہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا عمر بن عبدالعزیز کا جو ہے وہ ایک وہ تھا دوست، وہ مسیحی تھا، اس سے اس نے کہا کہ میں چاہتا تو ہوں کہ اس کو ختم کروں لیکن ختم کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آباء و اجداد کے دور سے میرے چلی آ رہی ہے، اور اگر میں نے ختم کیا تو میرے خاندان کے لوگ ہی میرے کیا ہو جائیں گے؟ مخالف ہو جائیں گے۔ تو ایسا کوئی کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو ختم کر سکوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے وہ کہا کہ مجھ پر چھوڑ دو، تم صرف دربار بلاؤ۔ دربار میں سارے علماء کو سب کو جمع کیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، بہت بڑا دربار سجایا گیا، اور دربار سجانے کے بعد جو ہے وہ منتظر رہا کہ اب ایسا کون سا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے میں لعن کے سلسلوں کو ختم کروں۔ اتنے میں اس کے عیسائی دوست نے وہاں پہ باواز بلند جو ہے وہ اس کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ باعث سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ عرض کرو، بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ حیران و پریشان ہو گیا، تو اس نے علماء سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے علماء نے یہ جواب دیا کہ بھی ہرگز نہیں ہو سکتی، مگر مسلمان لڑکی کسی کافر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ کہا نہیں کر سکتی، اصلا جائز نہیں ہے یہ کام۔ آج بھی ایسے ہی کافر کے ساتھ لڑکی، مسلمان لڑکی شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اب وہ شادی تو ہو نہیں سکتی اس کی۔ کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عیسائی نے بولا کہ بھائی اگر شادی نہیں ہو سکتی تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مطابق رسول اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو جب ایک کافر کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں تو پھر میری بیٹی کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ آپ کی لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا رسول نے کافر کو کب دی لڑکی اپنی؟ کہا مگر علی آپ کی نگاہ میں کافر نہیں ہے؟ اب سب خاموش، سب خاموش۔ اگر بولتے ہیں کافر ہیں، ہاں تو کہنا کہ جب کافر ہیں، جب رسول لڑکی دے سکتا ہے تو تم بھی دے سکتے ہو۔ اگر کہیں کہ مسلمان ہیں کافر نہیں ہیں تو پھر لعن طعن کا سلسلہ کیوں؟ ان کو کفر کیوں بکا جاتا ہے ان کے حوالے سے؟ اب جواب جب نہیں بنا تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے اوپر لعن طعن کا سلسلہ جو نماز جمعہ کے خطبے میں ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بند کیا جائے۔ اب وہاں پہ کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا، ایسے حال یعنی ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ تو وہاں حکم جاری کیا۔ حکم جاری کرنے کے بعد تمام شہروں میں گیا، اور تمام شہروں میں جانے کے بعد سب آخر میں جو حکم پہنچا وہ پہنچا اصفہان۔
جب اصفہان میں یہ حکم پہنچا کہ لعن طعن کے سلسلے کو ختم کیا جائے تو اصفہانیوں نے، یعنی اپنے دین پر تعصب کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اصفہانیوں نے بادشاہ سلامت سے 2 سال کی مہلت لی کہ آپ 2 سال کی ہمیں، والی نے کہا کہ 2 سال کی ہمیں مہلت دیجیے، ہم لوگوں کے ذہنوں کو آہستہ آہستہ تبدیل کریں گے۔ اور یہی ہوا، مہلت لی 2 سال کے عرصہ، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، 2 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اس کو سلسلے کو اصفہان سے، آخری جو صوبہ تھا وہ اصفہان کا تھا کہ جہاں سے لعن طعن کا سلسلہ ختم ہوا۔ اچھا، اب آپ آ جائیے برعکس، اب یہ ہو گئے سارے کے سارے مومن۔ مومن ہونے کے بعد بھی ان کی حالت یہ رہی کہ اصفہانی جو ہیں وہ نقش و نگار کے اندر بڑے ماہر ہیں۔ نقش و نگار جو مشہور ہے وہ اصفہان کا ہے، یہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے، یہ جو نقش و نگار ہوتے ہیں، یہ چیزیں بنتی ہیں، اصفہان کا معروف ہے۔ تو دوسری طرف ابھی ایک دم نہیں سوچیے گا کہ ایک دم مومن ہو گئے تو یہ ہو گیا حال، نہیں، آہستہ آہستہ، یعنی سب بیچ میں کئی سالوں کا عرصہ ہے۔ اس کے بعد ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ نقش و نگار بناتے تھے اصفہانی تو وہ پھول اور گلدستے اور سب بناتے تھے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہم لعن فلاں 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 سب لکھتے تھے۔ دیکھنے والا دیکھتے تھے، پھول نظر آ رہا ہے، اس کو پتہ چلا، غور سے دیکھیں تو کچھ اور لکھا ہوتا تھا۔ یعنی ہر لحاظ سے یہ تعصبی رہے ہیں اپنے دین کے معاملے میں، چاہے اس طرف رہیں چاہے وہ اس طرف کے تھے، یہ خصوصیت ان کی۔ اسی ماحول میں یہ افراد وہاں پہ اصفہان میں رہے ہیں اور انہوں نے تربیت کی ہے وہاں کے مومنین کی، کہ آج اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ اپنے دین میں محکم ہیں۔ ان علماء کی تربیت کا نتیجہ ہے یہ۔ بہرحال عبداللہ شوستری بھی نجف سے علم حاصل کرنے کے بعد اصفہان آئے، اور اصفہان میں آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بہترین شاگرد تیار کیے۔ اس میں سب سے بہترین شاگرد، اگر ہم کسی کا، ویسے تو بہت سارے شاگرد ہیں، اگر بہترین شاگرد کا نام لیا جائے تو اس میں آیت اللہ عظمیٰ ملا محمد تقی مجلسی، یعنی محمد باقر مجلسی، صاحب بحار الانوار کے والد گرامی، یہ ان کے شاگرد تھے۔ بہت عظیم نام ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی جو کہا جاتا ہے، یہ محقق بھی تھے، مدقن بھی تھے، عابد، زاہد، پرہیزگار، رجالی، اصولی، تمام لحاظ سے یہ بہترین عالم دین تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے انتقال میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ 1 لاکھ، اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں آپ کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ اور ان کو امام زادہ اسماعیل جو حضرت زید بن امام حسن مجتبیٰ کے اولادوں میں سے ہیں، ان کے احاطے میں اصفہان میں ان کو دفنایا گیا۔ اور جس وقت اس امامزادے کے صحن کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس دوران میں ان کا جسد، ان کی قبر کفش ہوئی، یعنی کھل گئی، اور کھلنے کے بعد جو ہے وہ سب نے یہ دیکھا کہ ان کا جسد بالکل صحیح سالم موجود تھا۔ اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ آغائے نراقی، مشہور و معروف مہدی نراقی اور آغائے نراقی، جو نجف اشرف میں تھے، یہ آیت اللہ مرشی نجفی نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ شام کے وقت میں حرم حضرت امیر المومنین کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے صحن میں ایک کونے کے اوپر بہت سارے لوگ جمع ہیں اور چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں۔
تو ہم نے بجائے اس کے کہ حرم میں داخل ہوں ہم اسی طرف چلے گئے، اور جانے کے بعد لوگوں سے سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے، تو سب پریشان حال تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک قبر ہے کہ جو کھل گئی ہے اور اس قبر میں سے جنازہ نظر آ رہا ہے۔ جب یہ سننا تھا تو میرے والد آقا مرشی نجفی کے والد گرامی، جن کا وہ عمل مشہور ہے، کون سا؟ معصومہ قوم کی زیارت کا، وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جب کتیبہ پڑھا ہے تو اس پہ آقا نراقی کا نام کندہ تھا، اور آقا نراقی کا جسد اس وقت بالکل صحیح اور سالم اور تازہ تھا۔ حتیٰ آقا مرشد فرماتے ہیں کہ حتیٰ میرے والد آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ان کی قبر میں اترے، اور قبر میں اترنے کے بعد ان کے دست مبارک کو ہاتھ سے پکڑا، اور ہاتھ سے پکڑنے کے بعد ان کے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور جب وہ اوپر آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ واللہ ان کا جسد، ان کا ہاتھ جو میں نے چھوا ہے وہ ایسا تھا کہ جیسے ایک زندہ انسان ابھی ابھی سویا ہے، اس طرح کا ان کا جسد تھا۔ اسی طرح سے خونسار میں آیت اللہ خونساری آقا مہدی، سید مہدی خونساری، اور یہ نقل قول کر رہے ہیں کہ محمد علی عراقی سے آیت اللہ عظمیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خونسار میں آیت اللہ عظمیٰ سید مہدی خونساری بود، یعنی تھے وہ وہاں پہ اس وقت، اور وہاں پہ وہ اپنے طرف سے قاضی القضات تھے، اور قاضی القضات ہونے کی وجہ سے یہ وہاں پہ حدود کا اجرا کیا کرتے تھے، یعنی اسلامی طریقے سے سزائیں سناتے، لوگ ان کے پاس مراجعہ کرتے تھے، رجوع کرتے تھے، اور یہ فیصلہ سناتے تھے، فیصلہ کو اجرا کرتے تھے، حدود کو۔ اور اجرا کرنے کی وجہ سے وہاں کا جو حاکم تھا وہ ان کے خلاف تھا، چونکہ بالآخر حکومت اس کی تھی، اور حدود کے اجرا کے لیے لوگ جاتے تھے ان کے پاس، وہ ان کے خلاف تھا، اور اس نے ان کو زہر سے شہید کر دیا، اور زہر سے شہید کرنے کے بعد جب ان کو شہادت نصیب ہو گئی، ان کے وصیت نامے کو کھولا گیا تو وصیت نامے میں لکھا تھا کہ میرے جنازے کو اگر ہو سکے تو امانتاً خونسار میں دفنانا، اور خونسار میں دفنانے کے بعد، خونسار کا شہر اصفہان کے نزدیک ہے، خونسار میں دفنانا، اور خونسار میں دفنانے کے بعد جب تمہیں موقع ملے تو میرے جسم کو وہاں سے نکال کر نجف اشرف میں وادی السلام قبرستان میں دفن کر دینا، چونکہ وصیت تھی ان کی۔ تو کچھ سال گزر گئے، اور کچھ سال گزرنے کے بعد دوبارہ ان کی قبر کو نبش کیا گیا تاکہ ان کو نجف میں شفٹ کیا جائے، منتقل کیا جائے، اور جب ان کے قبر کو کھولا گیا تو کتنے ہی سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا جسد خاکی بالکل صحیح اور سالم نظر آیا، بلکہ نہ فقط ان کا جسد صحیح اور سالم ملا، بلکہ ان کے جسد سے ایک عطر کی جیسی نہایت خوبصورت خوشبو مہک رہی تھی ان کے جسم سے، جو نقل کیا آیت عراقی نے۔ اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ مجتہد کاشانی، جو کہ شاگرد تھے آیت اللہ عظمیٰ ملا حبیب اللہ شریف کاشانی کے، اور انہوں نے یعنی یہ شاگرد تھے، ملا حبیب اللہ شریف کاشانی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب ان کا یعنی مجتہد تہرانی کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے جد کی ہی قبر میں دفنا دینا،
تو جب ان کے انتقال ہوا تو وصیت کے مطابق، چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی میرے جد کو یعنی مجتہد کاشانی کو انتقال ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اب ان کا جسد ختم ہو گیا ہوگا اور یہ شرعاً بھی جائز ہے کہ اس کو دفنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا مجھے دفنا لینا اپنے جد ہی کی قبر کے اندر۔ جب ان کی جد کی قبر کو ان کو دفنانے کے لیے قبر کو کھولا گیا تو لوگ حیران ہو گئے دیکھ کے کہ ان کے جد کی قبر اس وقت تک بالکل صحیح اور سالم، بالکل اس طرح سے موجود تھی کہ جس طرح سے ابھی ان کو دفنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ جمال الدین محمد بن حسین خونساری، عالم، فاضل، حکیم، ان کا لقب جو مشہور ہے وہ جمال خونساری، اور ان کا انتقال 26 رمضان 1125 ہجری قمری میں ہوا، اور ان کو اصفہان میں ہی دفن کیا گیا۔ اور ان کو دفن کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ بارش ہوئی اور شدید بارش کے بعد پانی جو ہے وہ ان کی قبر میں داخل ہوا، اور قبر میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے ان کی قبر مکشوف ہو گئی، یعنی کھل گئی، تو لوگوں نے سب نے دیکھا کہ ان کی قبر جو ہے وہ بالکل، ان کا جسد خاکی بالکل صحیح اور سالم تھا۔ اور اس کی تائید، اس واقعے کی تائید جو ہے خود آغائے حجت الاسلام علی اکبر مہدی پور صاحب نے بھی کی ہے، جو کہ ہمارے آج کل ہمسائے بھی ہیں، میرے ہمسائے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کا جو کام ہے امام مہدی پور کا، وہ مہدویت کے حوالے سے دنیا میں میں گیا ہوں کئی مرتبہ ان کی گھر پہ، اور ان کے کتاب خانے میں بھی گیا ہوں، تو ان کی جو لائبریری ہے اس میں ان کا چونکہ کام جو ہے وہ سارا امام زمانہ کے حوالے سے ہے، تو ان کے کتاب خانے میں دنیا میں کسی بھی زبان میں، کسی بھی ملک میں امام کے حوالے سے جو کتاب شائع ہوئی ہے، ان کی کتاب خانے میں آپ کو مل جائے گی وہ کتاب، یعنی امام زمانے کے حوالے سے، چاہے وہ انگلش میں ہو، فرانچ میں ہو، سواحلی میں ہو، افریقن میں ہو، XYZ، اور حتیٰ اردو کی کتابیں جو امام سے متعلق کتابیں ہیں انہوں نے جمع کی۔ ان کی کتاب خانہ جو ہے وہ مشہور ہے اس حوالے سے کہ آپ کو کسی بھی زبان میں امام کے حوالے سے کسی بھی عنوان سے کتاب لکھی گئی ہو، وہ آپ کو ان کی کتاب خانے میں مل جائے گی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و اچھا، پیکر مطہر آیت اللہ عظمیٰ قارپوز آبادی، عالم تھے، فقیہ تھے، عارف تھے۔ ان کا پورا نام تھا ملا علی قارپوز آبادی، جو کہ 1209 ہجری قمری میں متولد ہوئے، اور انہوں نے آیت اللہ عظمیٰ نجفی اصفہانی اور آیت اللہ عظمیٰ ملا عبد الکریم ایروانی سے 12 سال ان کی شاگردگی کی، اور ان کی 8 محرم 1290 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کو امامزادہ سید ابراہیم جو کہ شہر زنجان میں ہیں وہاں دفنایا گیا، اور ان امامزادے کے اطراف میں باغ کو ترتیب دیا جا رہا تھا خوبصورت بنانے کے لیے۔ جب وہ کھدائی کر رہے تھے تو ان کی قبر خراب ہو گئی، اور خراب ہونے کے بعد لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ ان کا جسد خاکی بالکل صحیح اور سالم قبر میں موجود ہے۔
اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ کوہ قمری جو کہ شہر نجف اشرف میں مدفون ہوئے، اور ان کا پورا نام تھا حاج سید حسین کوہ قمری، کہ جن کو دفنائے ہوئے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور جب ان کے قبر کسی وجہ سے کھل گئی تو لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ ان کا جسد خاکی بالکل صحیح اور سالم وہاں موجود تھا۔ اسی طرح سے پیکر مطہر آیت اللہ عظمیٰ آخوند ملا دربندی جو معروف ہیں فاضل دربندی کے نام سے، کہ جن کو تہران میں دفنایا گیا تھا، اور ان کے بھی جو جسد خاکی ملا وہ صحیح اور سالم ملا۔ فاضل دربندی ان کی حضرت سید الشہداء کے حوالے سے بہت ہی معروف و مشہور وہاں کے کربلا کے واقعات کے اوپر کتاب بھی موجود ہے، جسے روضہ دربندی کہا جاتا ہے، انہی کے نام پر ہے موجود وہ کتاب۔ اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ روزے عاشور اور محرم میں بہت زیادہ جو ہے وہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اور حتیٰ عاشور کے دن جو ہے وہ اتنا گریہ وزاری کرتے تھے کہ بے اختیار اپنے عمامے کو اتار کے پھینک دیا کرتے تھے، گریبان کو چاک کیا کرتے تھے، سر اور صورت کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر خاک ملا کرتے تھے، اور پورا دن یا لوگ ان کو امام حسین کی شہادت کی تسلیت و تعزیت کیا کرتے تھے کہ یہ لوگوں کو امام حسین کی شہادت کے اوپر تسلیت و تعزیت ادا کرتے تھے۔ سر یہ روزہ دربندی کتاب فارسی میں، یہ بھی فارسی میں کتاب بتائیے۔ فارسی کیا کریں، اب یہ مجبوری ہے، یا فارسی میں یا عربی۔ اسی طرح سے جسد مبارک حضرت آیت اللہ شیخ حائری کے بڑے بزرگ علماء شیعہ میں سے ہیں، مراجع کرام میں سے ہیں۔ 32 سال کے بعد کہ جس وقت کربلا کے حرم کی توسیع کی جا رہی تھی، اس وقت غلطی سے کسی کا جو کھدال تھا وہ ان کے قبر پر لگ گیا، اور قبر جو ہے وہ ان کی کھل گئی، اور قبر کھلنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے خود دیکھا، حتیٰ آیت اللہ عظمیٰ طباطبائی حائری اور سید مہدی طالقانی یہ سب بھی تشریف لے گئے، اور ان کے قبر کو خود مشاہدہ کیا، اور 32 سال کے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ان کا جسد خاکی بالکل صحیح اور سالم تھا۔ نہیں عبد الکریم حائری تو قم میں۔ اسی طرح سے اسوہ تقویٰ، فقاہت، دانش، ہدایت کے حامل آیت اللہ عظمیٰ حاج ملا محمد تقی برغانی، البتہ بعض افراد ان کو شہید رابع بھی کہتے ہیں، کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو ایک فرقہ ضالہ بابیے، بھائیوں کا ایک فرقہ ہے، انہوں نے ان کو شہید کیا، اور ان کے شہید ہونے کے بعد ان کا پیکر مطہر جو ہے وہ کربلا میں جو ہے وہ لے جایا گیا، اور کربلا میں جب ان کو لے کے جایا جا رہا تھا تو ان کو امانتاً قزوین میں دفن کیا گیا تھا، اور قزوین میں دفن کرنے کے بعد جب ان کے قبر کو نبش کیا گیا، جسد کو نکالا گیا، تو بالکل صحیح اور سالم ان کا جسم موجود تھا۔
ان کے بہترین شاگردوں میں خود آیت اللہ عظمیٰ تن کعبانی کہ جن کی کتاب قصص العلماء اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، یہ ان کے شاگرد تھے۔ اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ میر سید حسن مجتہدی 80 سال گزر گئے ان کے انتقال کو۔ 80 سال کے بعد ان کے جب قبر کو دیکھا گیا کسی وجہ سے تو ان کا بھی جسد مبارک بالکل صحیح اور سالم نظر آیا۔ اسی طرح سے آیت اللہ نوری شہر تہران میں ان کو دفنایا گیا تھا، اور ان کا بھی کئی سال گزرنے کے بعد کسی وجہ سے جب قبر جو ہے وہ ان کی کھولی گئی تعمیرات کی وجہ سے، تو ان کا بھی جسد مبارک بالکل صحیح اور سالم ملا۔ اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ عاملی لبنان میں شیخ حیدر آل محفوظ عاملی، اور ان کے واقعے کو نقل کیا ہے آقا بزرگ تہرانی نے کہ ان کے جب قبر کو کھولا گیا تو ان کے جسد خاکی بالکل صحیح اور سالم تھا، اور چہرے سے نور برس رہا تھا، اور ان کا محاسن داڑھی ان کی زرد تھی، اور کتنے ہی لوگوں نے ان کی جسد کی جو ہے وہ زیارت کی۔ اسی طرح سے اب میں دیکھیں بالکل صرف نام ہی پڑھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا تاکہ اس موضوع کو ہم مکمل کر لیں۔ اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ آغا سید حسین گلپائگانی شہر گلپائگان میں، جو کہ وہاں کے مشہور ترین عالم دین تھے، 1304 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے 110 سال کے بعد 110 سال کے بعد مرمت اور تعمیرات کی وجہ سے ان کی قبر جو ہے وہ کھل گئی، اور لوگوں نے ان کے جسد کو بالکل صحیح اور سالم پایا۔ اسی طرح سے حضرت آیت اللہ معصومی اشکوری در شہر اشکور، اچھا نام آپ لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو رہے ہیں لکھنا، فقیہ تھے، فاضل تھے، عارف تھے، سید محمد تقی معصومی اشکوری، اور ان کا جو انتقال ہوا 44 سال کی عمر میں 1316 ہجری قمری میں، اور ان کو بھی انہوں نے چونکہ امانتاً کہا تھا مجھے یہاں دفن کر دینا، اور جب ان کو منتقل کیا جا رہا تھا کسی اور جگہ پہ یعنی مشہد میں، انہوں نے کہا تھا مشہد میں دفنانا مجھے، تو جب انتقال دیا جا رہا تھا ان کے جسد کو، قبر کھولی گئی تو ان کا جسد مبارک بھی بالکل صحیح اور سالم ملا۔ اسی طرح سے پیکر مطہر حضرت آیت اللہ عظمیٰ بحر العلوم سید محمد مہدی بحر العلوم، سید محمد مہدی بحر العلوم، سید محمد مہدی بحر العلوم اتنے بزرگ عالم دین کہ آپ مختار جناب مختار ثقفی کے اگر کوفے میں جائیں تو روزہ ہے نا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے حضرت مسلم کے برابر میں، تو ان کے جو گنبد اور مزار جو بنا ہوا ہے وہ انہوں نے بنوایا تھا سید مہدی بحر العلوم میں۔ اسی طرح سے جامع مسجد کوفہ میں جو مقام امام زمانہ آپ جہاں نماز پڑھتی ہیں، اس کی جو نشاندہی کی تھی مقام کی وہ انہوں نے ہی کی تھی، یعنی ان کا مقام بہت بلند ہے۔
سید مہدی بحر العلوم 250 سال کے بعد 250 سال کے بعد جس وقت ان کو کربلا میں دفنایا گیا تھا، 250 سال کے بعد جب ان کے تعمیرات کی وجہ سے قبر سے پتھر ہٹا تو لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ان کا جسد خاکی بالکل صحیح اور سالم و تر و تازہ قبر میں موجود ہے۔ یہ اتنے متقی تھے کہ اپنے دور کے خود مرجع، خود فقیہ عالم میں سے تھے، لیکن جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ مرجع وقت ہیں، آپ ان امور کو انجام دیجئے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے شاگردوں کو، کہ جس میں آیت اللہ عظمیٰ کاشف الغطا تھے، ان کو آپ نے مرجعیت عطا کی کہ آپ یہ عہدہ سنبھالیں۔ اسی طرح سے آئے مہدی بحر العلوم ان افراد میں سے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس اس وقت کے لحاظ سے 800 تومان تھا، 800 تومان، لیکن 800 تومان اس زمانے کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا، اور ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ ان 800 تومان کو انہوں نے 1 گھنٹے میں مومنین میں تقسیم کر دیا، اپنے پاس نہیں رکھا، کہا جو فقراء ہیں، جو سادات ہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا، سادات ان کے گھر پہ جمع ہوئے، سب بانٹ کے ختم کر دیا، حالانکہ خود بھی سید تھے، اپنے پاس استفادہ نہیں کرتے تھے یہ۔ اسی طرح سے زر آبادی، ان کو بھی قزوین شہر میں دفن کیا گیا، اور 62 سال کے بعد وہاں کی تعمیرات کی وجہ سے جب قبر ان کی کھلی تو اس میں جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسد مبارک بالکل صحیح اور سالم موجود ہے۔ اچھا، میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ان کے واقعات بھی لکھے ہیں سارے، وہ پھر مناسب نہیں ہے، آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ سبزواری مشہد مقدس میں، ان کا نام تھا سید محمد بن مرزا قاسم سبزواری، جو کہ 1120 ہجری قمری میں سبزوار میں پیدا ہوئے اور 1233 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور انہیں امام رضا، امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کے دفن کیا گیا، اور 35 سال کے بعد تعمیرات کی وجہ سے ان کی جب قبر جو ہے وہ کھودی گئی تو اس میں ان کا جسد خاکی جو ہے وہ بالکل صحیح اور سالم ملا۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ خب ہماری جو سلسلہ گفتگو تھا وہ ان علماء کے حوالے سے تھا کہ جن کے جسد مبارک صحیح اور سالم قبور سے ہمیں ملے۔ ان میں آیت اللہ عظمیٰ علامہ بیدگل جو ہے وہ ایک شہر کا نام ہے جو کاشان کے پاس ہے۔ اس میں
یہ ان کا نام تھا محمد ہادی بیدگلی، جو کہ ملا محمد رضا بیدگلی کے فرزند تھے، اور جن کو خود شہر کاشان میں قبرستان میں دفنایا گیا، اور قبرستان ان کا چونکہ بہت قدیم تھا، اور اس قبرستان میں جب ان کو دفنایا گیا تو ان کے 284 سال کے بعد، اب 284 سال اگر کسی قبرستان میں دفن ہوئے کسی شخص کو ہو جائے، اس قبرستان کا کیا حشر ہوگا وہ آپ اپنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ 284 سال کے بعد جو ہے وہ کچھ ایک شاپنگ پلازا تھا اس قبرستان کے ساتھ میں، اس شاپنگ پلازا کو جو ہے انہوں نے وسعت دینا چاہی، بڑا کرنا چاہا، اور اس سلسلے میں جب کھدائی ہوئی تو کھدائی ہونے کے نتیجے میں جو ہے وہ علامہ بیدگلی کی جو قبر تھی وہ کھل گئی، اور جس میں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ان کا پیکر مبارک جو ہے وہ بالکل صحیح اور سالم جو ہے موجود تھا، اور بقول حجت الاسلام علامہ علی اکبر مہدی پور کے انہوں نے کہا کہ میں نے خود ان کا جنازہ صحیح اور سالم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اصفہان میں ملا محمد رضا مجلسی جو اصفہان گئے ہیں، علامہ مجلسی کی قبر مبارک پر وہاں 3 قبور موجود ہیں، پہلی محمد تقی مجلسی کی، دوسری محمد باقر مجلسی کی صاحب بحار الانوار، اور تیسری قبر جو ہے وہ محمد رضا مجلسی کی جو ان کے فرزند تھے صاحب بحار الانوار کے، اور ان کی جب قبر کے اوپر جو ہے وہ زری نصب کی جا رہی تھی، اس زری نصب کرنے کے سلسلے میں جب وہاں پہ چاروں طرف جو ہے وہ کھودا گیا، چونکہ سیمنٹ کے اندر جا کے زری نصب ہوتی ہے، جب وہ کھودا گیا تو اس کھدائی کے نتیجے میں جو آخری قبر تھی اور وہ قبر تھی محمد رضا مجلسی کی، وہ قبر کھل گئی، اور قبر کھلنے کے بعد جو لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ ان کی قبر مبارک بالکل صحیح و سالم ان کو ملی، ان کی جسد مبارک۔ اسی طرح سے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بہت ہی نزدیک آیت اللہ عظمہ مامقانی کہ جن کی قبر مبارک رجالی تھے، یہ بہت بڑے اور بہت بلند مرتبہ عالم دین تھے، آیت اللہ عظمہ مامقانی، ان کا پورا نام تھا شیخ ملا عبداللہ مامقانی، اور یہ شاگرد تھے شیخ مرتضیٰ انصاری، سید حسین کوہ قمری، شیخ رازی نجفی، آل کاشف الغطا، ان سب کے جو ہے وہ یہ شاگرد تھے۔ بہت عظیم مرتبہ ہے ان کا آیت اللہ عظمہ مامقانی کا، رجال ان کی بہت ہی معروف اور مشہور کتاب ہے کہ جس سے علماء بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جس وقت نجف اشرف میں تعمیرات کا کام جاری تھا تو انہوں نے جو ہے وہ جب ان کی قبر جو ہے کھلی تو وہاں پہ انہوں نے ان کا جسد مبارک جو ہے صحیح اور سالم پایا۔ اچھا، بہت زیادہ تفصیل دی ہوئی ہے اس میں، ان کے واقعات نظر لکھے ہوئے ہیں کہ مثلا شاہ ان کے اس میں آتا تھا اور یہ سب مسائل، اس کو چھوڑ دیں ہم۔ یہ 22 شعبان 1238 ہجری قمری، 22 شعبان 1238 ہجری قمری۔ اسی طرح سے آیت اللہ عظمہ محدث نوری، لولو و مرجان، ان کی مشہور کتاب ہے،
اور اب دوسری محدث تھے، بہت عظیم محدث تھے، آیت اللہ عظمہ محدث نوری، شیخ عباس قمی کے استاد، محدث نوری شیخ عباس قمی کے استاد. یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی جو رحلت ہوئی، رحلت کے 40 سال کے بعد جو ہے وہ ان کی جب ہمسر گرامی کا انتقال ہوا تو ان کو ان کے برابر میں انہوں نے کہا تھا دفن کرنے کے لیے. تو جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی ان کی زوجہ محترمہ کی، تو ان کی قبر بھی جو ہے وہ کھل گئی اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی جسد مبارک بالکل صحیح اور سالم موجود ہے. اسی طرح سے آیت اللہ عظمہ آخوند خراسانی کہ جن کی کتاب جو ہے وہ کفایہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ وہ کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کفایہ کہ اس کے علم حاصل کیے بغیر کوئی بھی شخص مجتہد نہیں بن سکتا. مجتہد کیا، عالم بھی مکمل طور پہ نہیں بن سکتا جب تک ان کی کتاب کفایہ کا مطالعہ نہ کر لے کوئی شخص. سبجیکٹ اصول فقہ کے اوپر ان کی کتاب ہے، یہ کافی ضخیم کتاب ہے، اور ان کی یہ کفایہ کی کتاب کم سے کم 2 سال لگتے ہیں اس کو ختم کرنے، کم سے کم، اگر عربی میں ایک کتاب اس کو 2 سال، جی 2 سال لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر ان کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نا حوزے میں، اگر یہ 2 سال جو میں بتا رہا ہوں یہ تو وہ بتا رہا ہوں کہ مثلا ذہن کا تیز شخص ہو، قوی حافظہ رکھتا ہو اور مکمل جو ہے وہ توجہ دیتا ہو پڑھائی کی طرف، تو وہ 2 سال میں ختم کر لے گا. کیونکہ اساتید جو وہاں پہ ان کی کتاب کا درس دیتے ہیں وہ پورا درس جو 1 گھنٹے کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، وہ تقریباً جو ہے 3 لائن 4 لائن پڑھا دیتے ہیں ایک درس 1 گھنٹے میں، 3 سے 4 لائن ایک کتاب کا. اس کی وجہ یہ کہ اس 3 سے 4 لائن میں ہی اتنے مطالب ہوتے ہیں کہ وہ بیان ہی نہیں کر پاتے. یعنی انتہائی مختصر کر کے انہوں نے کتاب لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ضخیم کتاب ہے کہ وہ 2 سال میں ایک ہونہار طالب علم وہ اس کو ختم کر سکتا ہے. یہ آخوند خراسانی کی شخصیت ہے، بہت ہی یعنی پہنچے ہوئے پائے کے عالم کہ آج جتنے بھی درس خارج ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی جتنے بھی درس خارج ہوتے ہیں، کوئی آیت اللہ چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، کوئی بھی آیت اللہ جو درس خارج دے رہا ہے، اس درس خارج کی بیسک اصول یعنی جس کو وہ اپنا ایک سمجھے کہ ایک بیس بنا کے چلتا ہے کہ یہ کتاب اصل میں پڑھا رہا ہوں، پھر اس کے اوپر دوسرے لوگوں کے نظریات کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ کتاب ان کی کفایہ ہی ہوتی ہے. آج بھی تمام درس خارج، چاہے وہ آغا وحید دیں، چاہے وہ آئے بشیر دیں، چاہے آغا سعید الحکیم دیں، چاہے وہ آئے شبیری زنجانی دیں، چاہے وہ قدیم علماء آغا خوئی وغیرہ دیں، کوئی بھی دیں، ان کا جو بیسک ایک اساس ہے کتاب درس خارج کی، وہ کفایہ ہوتی ہے. اسی لیے جو کفایہ جس نے نہیں پڑھی وہ پھر درس خارج میں بھی نہیں جا سکتا، چونکہ اساس وہی ہے. نہیں وہ تو سمجھ بھی نہیں آئے گی نا آپ کے، تو اردو میں کیا سمجھ میں آئے گی؟ جی نہیں. تو سر آپ ہمیں اس وہی بک پڑھا 2 سال 4 سال میں پڑھا دو، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. درس خارج میں جو ہے وہ سمجھے پی ایچ ڈی کی کلاس ہو رہی ہے،
اب پی ایچ ڈی کی جو کلاس ہو رہی ہے اس پی ایچ ڈی کا پروفیسر پڑھانے والا وہ آپ کو جو ہے وہ مثلا اگر وہ کوئی فزکس کے اوپر دے رہا ہے پی ایچ ڈی کروا رہا ہے وہ، تو وہ فزکس کے جو انٹر اور میٹرک میں جو پڑھے ہوئے فارمولے ہیں اس کی توضیح تو نہیں دے گا، وہ تو فارمولے کا ذکر کرے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے کفایہ میں کہ وہ ایک یعنی مثلا اصطلاح لائے، ہے نا، مثلا استصحاب یہاں پہ جاری نہیں ہوگا، آگے بڑھ گئے۔ اب کسی کو استصحاب کے بارے میں نہیں پتہ تو وہ کیا کہے گا یہ کیا چیز ہے جو نام لیا ہے، تو وہ بہت ہی مختصر انداز میں بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی آ کے جو ہے وہ علماء کرام جو درس خارج دے رہے ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کی انظار اس کے اوپر بیان ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ کتاب تو عوام کے لیے تو نہیں ہے کتاب، ہے نا، یہ لکھی انہوں نے خواص کے لیے کتاب ہے، جو کہ انتہائی مشکل کتاب ہے عبارت کے لحاظ سے بھی، کہ جن کی عربی قوی نہیں ہے، ادبیات میں جنہوں نے کام نہیں کیا وہ نہیں پڑھ سکتے اس کتاب کو۔ ہم تو موازی اور ہدایہ پڑھ کے ایسے ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ خوب، اسی طرح سے آئے آخوند خراسانی کہ جن کا 1375 ہجری قمری میں تہران میں انتقال ہوا اور ان کو وہاں سے نجف اشرف میں منتقل کیا گیا کہ جہاں پر ان کے والد اور ان کے دوسرے خاندان کے افراد جو ہیں وہیں پہ ان کے قبریں ہیں، ان کو وہیں پہ منتقل کر کے ان کو وہاں دفنایا گیا۔ اور 46 سال کے بعد کہ جب ان کی قبر جو ہے وہ کھل گئی تو لوگوں نے مشاہدہ کیا، حتیٰ جو ہے وہ ان کے جسم کو جب دیکھا کہ صحیح ہے سالم ہے، ان کے جسم کو باہر لایا گیا قبر سے، اور مجمع عام نے دیکھا کہ ان کا جسد مبارک بالکل صحیح اور سالم موجود ہے۔ بلکہ حاجی مرزا ہادی کہتے ہیں، یہ ایک اچھی نظر سے گزری چیز بیان کر دوں میں، حاجی مرزا ہادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب ان کی جسد مبارک کو قبر سے باہر لایا ہوں تو میں نے ان کے جسم کو ہاتھ لگایا، اور ہاتھ لگانے کے بعد میں نے جو ہے وہ محسوس کیا کہ ان کا جسم بالکل نرم اور تر و تازہ تھا، حتیٰ ان کی انگلیوں کو میں نے الگ الگ کر کے گننا شروع کیا، حتیٰ میں نے ان کے ہاتھ کو اٹھا کے بلند کیا تو ان کا ہاتھ بھی بالکل صحیح سالم، بالکل اس طرح سے جیسے زندہ ایک انسان ہوتا ہے اس کے ہاتھ کو اٹھایا جاتا ہے، ہاتھ اٹھا اور پھر میں نے اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ یہ 46 سال کے بعد ان کے جسم کی یہ حالت تھی کہ جو انہوں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کیا، کیوں نہیں، یقینی طور پہ ہوں گی۔ مجتہدہ امینہ یا بنت الہدا یا بہت سی مجتہدہ خواتین گزری ہیں ہمارے تاریخ میں، یقینی طور پہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم علم ہے یا نہیں ہے۔ سر آپ ان کے لیے پوچھ کے بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنی مجلسوں میں ان کے بارے میں بتائیں۔ چشم، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ جو مجتہدہ خواتین گزری ہیں، ایسا نہیں ہے، دیکھیں اجتہاد جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، علم کسی کی میراث نہیں ہے کہ صرف مردوں سے منسوب ہے، جی نہیں، علم جو شخص حاصل کرنا چاہے، چاہے مرد حاصل کرنا چاہے چاہے خواتین حاصل کرنا چاہے، علم حاصل کر سکتی ہیں۔ اور ہماری کتنی ہی خواتین ایسی گزری ہیں جو کہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئی ہیں، مجتہدہ رہی ہیں۔ وہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی تقلید نہیں ہو سکتی، البتہ وہ خود بھی تقلید نہیں کر سکتی ہیں کسی کی، چونکہ مجتہدہ ہیں۔ وہ جو خاتون مجتہدہ ہو وہ تقلید نہیں کر سکتی کسی کی، چونکہ خود اپنا علم اس کے پاس موجود ہے، حجت تمام ہے اس کے لیے، یہ اپنے ہی مسئلے پر عمل کرے گی۔ ہاں دوسرے اس کی تقلید نہیں کر سکتے، لیکن
علم حاصل کر سکتی ہیں اور علم کے اس عظیم مرتبے پر بھی پہنچ سکتی ہیں. ایک نہیں کئی خواتین ہیں بالکل پہنچ سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ جو ہے وہ ہم جو کہتے ہیں کہ عارف, ہم کتنے عرفا کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں عالم اتنے پائے کے تھے اور اس مقام پر پہنچ گئے, اس مقام پہ فلاں پہنچ گیا. یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں, اس مقام پر بھی پہنچ سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فقط یہ کہ تقلید کا مسئلہ ایک آتا ہے الگ, اس میں نہیں ہو سکتی, لیکن بہرحال علم حاصل کر سکتی ہیں. بالکل ان کی تربیت کا اثر ہے, ان کی تربیت کا اثر ہے نا. علامہ ہلی کی جو والدہ تھیں وہ وضو کر کے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ رہتی تھیں, وضو سے ہر وقت قرآن پڑھا کرتی تھیں. اس طرح سے قرآن پڑھتی تھی کہ علامہ ہلی جو ہے جب 4 اور 5 سال کی عمر میں جب انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا تو اتنی روانی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ وہ, اور شرارتیں بھی بہت کرتے تھے. علامہ ہلی بالآخر بچپن تھا, بچپن کے اندر سب شرارتیں کرتے, شرارتیں اتنی زیادہ کیا کرتے تھے. جب وہ شرارتیں کرتے تھے تو علامہ ہلی کے والد جو ہے وہ ناراض ہوتے تھے, اور ناراض ہونے کے اس میں وہ ان کے پیچھے بھاگا کرتے تھے. جب پیچھے بھاگا کرتے تھے تو علامہ ہلی اس وقت جب والد ان کے پیچھے بھاگا کرتے تھے, آئے سجدے جہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہے, آیت کا سن کر وہ آیت کی زور بلند آواز میں زور سے تلاوت کیا کرتے تھے, ان کے والد فوراً سجدے میں جاتے تھے اور یہ بھاگ جایا کرتے تھے. وہ مشہور ہے. یعنی آپ زرنگی دیکھیں, کتنی چھوٹی سی عمر, یہ کس کی کرامات ہیں یہ, مگر علامہ ہلی کی اپنی ہیں. ہاں ہیں ان کی اپنی بھی, لیکن اس میں زیادہ کردار ماں کا ہے کہ ماں نے اس کی ایسی پرورش کی ہے, اتنی زیادہ وضو, اتنے زیادہ جو ہے وہ تلاوت قرآن کہ ان کو حفظ تھا قرآن. یہ واقعات ان کے بہت زیادہ مشہور ہیں. تو ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے, بہت اہم کردار ہے. اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ قزوینی, سید حسین فاضل قزوینی کہ جو 1332 ہجری قمری میں جن کا انتقال ہوا 14 سال کے بعد جو ہے وہ ان کی جب قبر کو کھولا گیا, ان کے جسد مبارک کو کربلا میں شفٹ کرنے کے لیے, منتقل کرنے کے لیے, تو ان کا جسد بھی بالکل صحیح سالم ملا. اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ دیسپوری کہ جن کا نام ملا محمد رشید دیسپولی, جو کہ 1232 ہجری قمری میں جن کا انتقال ہوا, اور 42 سال کے بعد ان کے انتقال, دفن کے 42 سال کے بعد کہ جب ان کے جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال دیا گیا تو اس وقت ان کا جسم بالکل صحیح اور سالم ملا. اسی طرح سے پیکر مطہر جناب حضرت آیت اللہ عظمیٰ شریعت اصفہانی جن کا نام تھا شیخ فتح اللہ اصفہانی, جنہیں شیخ الشریعہ بھی کہا جاتا ہے, بہت معروف شخصیت ہے شیخ الشریعہ, جو کہ 1339 ہجری میں جن کا انتقال ہوا, اور 25 سال کے بعد ان کا جسم بھی جو ہے وہ انتقال دیا گیا اتباعت عالیہ یعنی کربلا و نجف کی طرف. تو ان کا جسم بھی ہمیں بالکل صحیح اور سالم ملا, اور اس طرح سے آج ہم نے بالآخر اس موضوع کو مکمل کر دیا اور آپ کی جان چھوڑ دی. انشاءاللہ اگلے اس میں ایک موضوع ہمارا رہ گیا ہے, اور وہ انشاءاللہ چونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے سے نام لے کے بس ختم کرنا ہے, تو اس لحاظ سے میں اپنی پوری جو موضوع ہمارا آگے تھا, جو میں نے کہا تھا کہ وہ عوامل اسباب کہ جن کی وجہ سے, دیکھیں بعض روایات میں آئے ہیں عوامل کہ جن کی وجہ سے ہمارا جسد جو ہے وہ قبر میں اپنی صحیح سالم رہ سکتا ہے, اور بعض علماء کے مشاہدات کے ذریعے سے چیزیں ہمیں معلوم چلی. انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے تو شروع کے جو 10-15 منٹ ہوں گے اس میں ہم وہ اسباب اور وہ عوامل آپ کے سامنے بیان کریں گے
کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے انسان کا جسد قبر میں صحیح اور سالم رہتا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا موضوع ہوگا دجال کے حوالے سے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.